بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فیض سکین آفیشیل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے قوم سمود کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قوم سمود عرب کی ایک قدیم اور مشہور قوم تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ یہ لوگ عاد کے بعد آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کا علاقہ موجودہ سعودی عرب اور ارد گرد کے صحرائی خطے میں واقع تھا، جسے آج مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ سمود کے لوگ فنی مہارت میں یکتا تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر عالیشان مکانات بناتے تھے۔ قوم سمود خوشحال، طاقتور اور ظاہری شان و شوکت میں بے مثال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں بسایا، کھیتی باڑی، باغات، چشمے اور پہاڑوں کے درمیان مضبوط گھر کی سہولت دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اور تم یاد کرو جب اللہ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور زمین میں تمہیں آباد کیا، نرم میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ لیکن ان کی خوشحالی نے انہیں غرور اور تکبر میں مبتلا کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بجائے اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے لگے اور حق کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور شرک و ظلم سے باز آنے کی بھی نصیحت کی، لیکن قوم سمود نے انکار کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی سرکشی کی اور انہوں نے اپنے نبی سے ایک معجزے کا مطالبہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس کی جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ سے ایک عظیم اونٹنی کو ظاہر فرمایا۔ یہ اونٹنی ایک نشانی تھی اور قوم سمود کو حکم دیا گیا کہ وہ اسے نہ ستائیں اور نہ ہی اس کا حق ماریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو یوں بیان فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے کسی برائی سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ قوم سمود نے اس معجزے کے باوجود ایمان نہیں لایا، بلکہ انہوں نے سازش کر کے اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو 3 دن کی مہلت دی کہ اگر وہ توبہ نہ کریں تو عذاب نازل ہوگا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا، ایک شدید کڑاکے کی آواز، اور زلزلے نے انہیں ہلاک کر دیا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدائن صالح یعنی قوم سمود کے آثار سے گزرتے تو صحابہ کرام کو ان کھنڈرات میں داخل ہوتے وقت روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنے کی تعلیم فرماتے۔ آج بھی مدائن صالح میں قوم سمود کے باقیات موجود ہیں۔ یہ پہاڑوں میں تراشے ہوئے عظیم الشان مکانات اور قبریں ہیں جو ان کی فنی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ مقامات سعودی عرب کے شمال مغربی علاقے میں واقع ہیں اور آج تک محفوظ ہیں۔ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدائن صالح کے بارے میں فرمایا، جب تم ان لوگوں کی بستیوں سے گزرو جن پر عذاب آیا تھا تو روتے ہوئے گزرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی کیفیت پیدا کرو، مبادا تم پر بھی وہی مصیبت نہ آئے جو ان پر آئی۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ آثار آج بھی دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم ان بستیوں میں آتے جاتے ہو جو ظلم کرتے تھے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ قوم سمود کی اس کہانی سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غرور اور اس کی نشانیوں کا انکار انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور تکبر کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔